غیروں کی دیکھا دیکھی ہم اپنے لاکھوں کروڑوں روپئے اس رات میں نئے سال کی آمد پر پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، جس پر آدمی کو کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہ فضول خرچی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، عن قریب 2020 ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ شمسی کیلنڈر کے حساب سے 2021 کی آمد قریب ہے، جب نئے سال کی آمد ہوتی ہے۔ پورے ملک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ لائٹوں سے، قمقموں سے پورے ملک کو روشن کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، اور نئے سال کے موقع پر بے حیائی اور عریانیت کے ایسے مظاہرے ہوتے ہیں۔ سنایا گیا ہے کہ 31 دسمبر کی رات جب 12 بجتے ہی پٹاخوں کے ساتھ آتش بازی، رقص و سرور کی محفلیں، کلبوں میں ناچ گانے کی آوازیں اور لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے جاتے ہیں۔ یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے کہ نئے سال کی آمد ہوئی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ہر آنے والا سال ہمارے لیے عبرت کا سال ہے۔ ہم ہر نئے سال پر اپنا محاسبہ کرے اور فکر کرے، جو سال ہمارا گزرا ہے، اس گزرے ہوئے سال میں کیا ہمارے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے تھے یا ناراض کرنے والے تھے؟ ہم سے کیا کیا کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، اور ہم نے کتنے گناہ کیے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کیے۔ ہر نئے سال پر، بلکہ ہر دن، ہر موقع پر آدمی کو یہ استحضار رہنا چاہیے کہ میری زندگی کا ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے۔ جب نیا سال شروع ہو جائے تو خصوصیت سے غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زندگی کے جو 60 سال رکھے تھے مثال کے طور پہ، اس میں سے 1 سال تو میرا کم ہو گیا۔ آدمی کو اس پر تو افسوس کرنا چاہیے، لیکن عجیب معاملہ ہے، پورے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں نئے سال کے آمد کے موقع پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، عجیب عجیب قسم کے مظاہرے دیکھنے میں آتے ہیں۔ یہ سب نئے سال کی خوشی کے موقع پر یہ سب اہتمام کیے جاتے ہیں۔ ہر آنے والا نیا سال ہم کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ کس اعتبار سے دعوت فکر دے رہا ہے؟ 2 اعتبار سے۔ ایک تو ہم ماضی کا احتساب کریں، گزرے ہوئے سال میں جو کوتاہیاں، جو خرابیاں، جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں، صدق دلی کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ اللہ کے دربار میں ان غلطیوں کی معافی تلافی کریں، ندامت کے آنسو اللہ کے دربار میں ٹپکائیں۔ انسان کی زندگی برف کے مانند ہے، برف کو آپ کہیں رکھ دو تو وہ پگھل جائے گا۔ اسی طرح انسان کی زندگی بھی روزانہ گھٹتی جا رہی ہے، لیکن انسان کو اس کی فکر نہیں ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ اس دن کے گزرنے پر جس کا سورج غروب ہو گیا اور میرا ایک دن کم ہو گیا اور میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اے ابن آدم تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تیری زندگی کا تو یوں سمجھ کہ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ اہل اللہ کی زندگیاں تو ایسی تھی کہ ہر وقت ان کو فکر رہا کرتی تھی اپنی زندگی کے بارے میں کہ میرا ایک سال اور ایک دن میرا کم ہوتا جا رہا ہے، اور وہ اپنے کیے ہوئے عمل پہ نادم اور شرمندہ ہوتے تھے اور مستقبل کے بارے میں وہ فکر مند رہا کرتے تھے کہ اب تو مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، مستقبل یعنی جو آئندہ جو زندگی آنے والی ہے وہ زندگی کو میں اللہ کی اطاعت میں، اس کی فرمانبرداری میں اور اس کی خوشنودی میں اور اس کی رضا میں بسر کروں گا۔ لیکن عجیب معاملہ ہے امت کا، غیروں کی دیکھا دیکھی، غیروں کی تہذیب اور ان کے کلچر کے ہم اتنا دل دادہ ہو گئے، اتنے عاشق ہو گئے اور ان پر اتنے مر مٹنے والے ہو گئے کہ بس 31 دسمبر کی رات جب 12 بجتے ہی جب 1 جنوری شروع ہو جاتی ہے تو جو دھوم دھام شروع ہو جاتی ہے، ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں اور ناچ گانے اور رقص و سرور کی محفلیں اور کلبوں میں مختلف پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں اور بچیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے جاتے ہیں، اور اس رات میں اتنے پیسے پانی کی طرح بہائے جاتے ہیں جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ کیا اللہ نے مال ہم کو اسی لیے عطا فرمایا؟ کتنے لوگ میرے بھائی ان سردیوں کے موسم میں ان کے پاس اوڑھنے کے لیے لحاف نہیں ہے اور سونے کے لیے بستر نہیں ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو دواخانوں میں زیر علاج ہیں، اسٹیشنوں پر پڑے ہوئے ہیں، دواخانوں میں موجود ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو مال دیا ہے، مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے، تو ہم ایسے موقعوں پر ان غرباء کا تعاون فرمائیں، ان کی مدد فرمائیں۔ اگر کوئی کھانے کا انتظام کسی کے پاس نہیں ہے تو کھانے کا انتظام فرما دیں، کوئی سردی سے پریشان ہے تو اس کی سردی کی حفاظت کے لیے اس کا انتظام فرمائیں، اور اسی طرح کوئی آدمی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو ہم دور کریں۔ ارے کرنے کے کام تو یہ ہیں، اور اللہ نے مال عطا فرمایا ہے تو اس مختصر سی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے لیے صدقہ جاریہ والا کوئی عمل کر کے جائیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، بزرگوں، غیروں کی دیکھا دیکھی ہم اپنے لاکھوں کروڑوں روپئے اس رات میں نئے سال کی آمد پر پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، جس پر آدمی کو کوئی ثواب نہیں ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ نئے سال پر جو خوشی منائی جاتی ہے، یہ خوشی اصل میں عیسائیوں کی ایجاد ہے۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اور عیسائی اس دن کرسمس ڈے کے نام سے مناتے ہیں، اور یہ پروگرام 4-5 دن تک چلتے ہیں، یعنی جنوری کی 31 دسمبر کی رات تک۔ جب 1 جنوری شروع ہو جاتی ہے 12 بجتے ہی 31 دسمبر کی، تو جو خوشیاں منائی جاتی ہیں، جو پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، اس پر بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ ان پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم کو ان پروگراموں سے دور رہنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہم کو مال دیا ہے تو اطاعت والے کاموں میں، فرمانبرداری والے کاموں میں، اللہ کی رضا اور خوشنودی والے کاموں میں ہم اپنے پیسے کو استعمال کریں۔ کہے کہ خوشی مناتے ہیں ہم، خوشی منانے کا دن نہیں ہے، یہ تو افسوس کرنے کا دن ہے کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ عمر ہماری برف کی طرح گھلتی جا رہی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، اور مبارکباد دی جاتی ہے ایک دوسرے کو نئے سال کے موقع پر۔ میرے دوستو، حضرات صحابہ نے، اولیاء اللہ نے، تابعین نے، بزرگان دین نے
نہ کبھی نئے سال کو اس طور پر منایا ہے، نہ منانے کی ترغیب دی ہے۔ یہ سب غیروں کے خرافات ہیں اور غیروں کی تہذیب ہے، اور ہم اس تہذیب کے اتنے دلدادہ اور عاشق ہو گئے، غیروں کے کلچر پر اتنے مر مٹنے والے ہو گئے کہ ہم بھی ان پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہماری زندگی کا سب سے خوشی اور مسرت کا دن وہ ہے جس دن ہمارا دن اللہ کی اطاعت میں، اس کی فرمانبرداری میں، اس کی رضا اور خوشنودی میں بسر ہو جائے۔ وہ دن ہمارے لیے سب سے خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ وہ دن ہمارے حق میں سب سے منحوس دن ہے۔ جو دن اللہ کی نافرمانی میں، اس کی سرکشی میں، بغاوت میں اور اس کو ناراض کرنے والے اعمال میں گزر جائے، وہ دن ہمارے حق میں سب سے منحوس دن ہے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، 2021 کی آمد بالکل قریب ہے۔ ہم ان پروگراموں سے اپنے کو دور رکھیں، کوئی مبارکبادی نہ دیں اور تفریحی پروگراموں میں ہم شامل نہ ہو۔ کیا اللہ کے نبی نے ہم کو ایسی تعلیم دی ہے؟ کیا ایسے کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے؟ اللہ کے نبی کی ذات عالی پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اور سینہ مار کے کہتے ہیں کہ معاشق رسول، محب رسول۔ ارے اللہ کے نبی سے عشق کرنے والا ایسا ہوتا ہے، غیروں کا ساتھ دیتا ہے، غیروں کی خوشیوں میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی سے عشق کرنے والے صحیح معنی میں وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ایک ایک نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں منتقل کرنے والے ہوتے ہیں۔ محب تو وہ ہوتا ہے جسے محبوب کی ایک ایک ادا سے محبت ہوتی ہے، اس کی صورت سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کی سیرت سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے عادات و کردار سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے رفتار و گفتار سے بھی محبت ہوتی ہے۔ محبت تو اسے کہتے ہیں میرے بھائی۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ان پر مر مٹنے والے ہیں، ان کی اداؤں پر اپنی زندگی کو قربان کرنے والے ہیں، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے جب موقع آ جاتے ہیں تو سینہ مار کے کہتے ہیں معاشق رسول، جب کرنے کا وقت آتا ہے، عمل کا وقت آتا ہے اور کسی چیز سے دور رہنے کے بارے میں جب کہا جاتا ہے، لیکن آج ہمارا نوجوان، آج ہمارے مسلمان غیروں کے جو تہوار ہوتے ہیں، غیروں کے جو خوشی کے مواقع ہوتے ہیں، ایسے موقعوں پہ ہم جا کے شریک ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی لوگوں میں سے ہوگا، اسی میں سے ہوگا۔ تو یہ جو نئے سال کی آمد قریب ہے، اس موقع پر ہم کو دو کام کرنا چاہیے۔ اپنے ماضی کا احتساب کرنا، غور و فکر کرنا کہ گزرے ہوئے سال میں ہمارے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے تھے کہ ناراض کرنے والے تھے، اور جو کوتاہیاں، جو غلطیاں، جو گناہ ہوئے ہیں، اللہ کے دربار میں مغفرت کی بھیک مانگنا، اس سے معافی تلافی کرنا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ مستقبل کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا، مستقبل کی تعمیر اور اس کی تشکیل کے لیے منصوبے کرنا اور اس کی تیاری کرنا، اور آگے کی زندگی کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں کیسے بسر کروں، کیسے گزاروں، اس بارے میں آدمی کو سوچتے رہنا چاہیے۔ بہرحال یہ چند باتیں جو میرے ذہن میں آئیں اس موقع پر، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔